अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। उसमें सबसे पहले आज़म सवाती के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज़म सवाती का कल जो है वो समात है, यानी आज समात है। अभी 2 तारीख हो चुकी है रात के इस पहर। और दूसरा ये है कि अहम ख़बर ये है इसमें कि आज़म सवाती साहब ने जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको पूरा उसका मतन बताएंगे कि उन्होंने इस ख़त में क्या लिखा है, और ये बहुत अहम चीज़ है। सेकंड जो हमारे पास ख़बर है वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने उन्होंने ये फरमाया है कि दहशत गर्दों को इम्पोर्ट करने वाले इमरान खान साहब है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब हमें कहते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इम्पोर्टेंट हम नहीं हैं, दहशतगर्द इंपोर्ट किए गए हैं, और वो इमरान खान साहब ने इंपोर्ट किए। बहुत अहम बात है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ स्टैट्स जो आजकल सामने आ रही हैं हमारी मैशत के लिहाज से, हमारे मैशत के बारे में, वो बहुत ही तबाहकुन हैं, बहुत ही हैरानकुन हैं और बहुत ही अफसोसनाक हैं। और इस तजुर्बाकार टीम जो पिछले 9 माह से हमारे ऊपर या 8 माह से हमारे ऊपर मसलत हैं, जो इंपोर्ट किए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। जो लोग मैशत को आज मैशत के स्टैट्स जो दिखा रही हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो सर्वे कंपनीज़ हैं, जो तहकीकाती टीम्स हैं, जो मुख्तलिफ मुआशियात को समझने वाले, उनको जानने वाले हैं, वो जो सारे स्टैट्स सामने रख रहे हैं, उनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारे और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि आज़म सवाती उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। एक ही तरह के मुख्तलिफ उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर उनके ऊपर जो है वो केसेस बनाए गए हैं। अब इन वो केसेस कौन से हैं, वो सब लोग आप जानते हैं कि वो किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं। आज़म सवाती को दरअसल उनकी जो है वो सज़ा मिली है, उनके बोलने की सज़ा मिली है, एक सिस्टम को चैलेंज करने की उनको सज़ा मिल रही है। जिस तरह से बाकी सहाफ़ियों को मिली है, वो भी इसी लाइन में शामिल होंगे। बहरहाल वो सहाफ़ी तो नहीं है, बट उनको भी सेम वैसी ही सज़ा मिल रही है जैसे हमारे इमरान खान साहब को मिली है। इमरान रियाज खान साहब की बात कर रहा हूँ, समी इब्राहिम को मिली है, साबर शाकिर को मिली है, और डेफिनेटली हमारे अरशद शरीफ साहब जो कि इस दुनिया से भी जा चुके हैं, उनको भी मिली है। तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं, कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास कि जो आज़म सवाती साहब क्या जो कल आज जो समात होने जा रही है, वो समात से पहले की खबर ये है कि आज़म सवाती साहब ने एक ख़त लिखा है। वो लिखा है उन्होंने जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, और जो आज़म सवाती साहब ने ख़त लिखा है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के नाम लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने ये खुल्म खोला कहा है कि आज़म सवाती को, यानी इन्होंने अपना जिक्र किया कि मुझे आमिर साहब पर कोई भी किसी किस्म का एतमाद नहीं है, मुझे उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ठीक है। और आज़म सवाती साहब ने ख़त में ये भी लिखा है कि मुझे हॉस्पिटल से अगवा किया गया है, और सिर्फ आपकी वजह से आपने फ़ैसला जो है वो ताख़ीर से सुनाया है, तो इस वजह से जो है मुझे अगवा किया गया, और वो सारी चीज़ का ज़िम्मेदार इन्हीं को ठहरा रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि कल समात हो रही है, और अब समात से पहले उन्होंने जो बात कर दी है उसका क्या असर पड़ेगा उस केस के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि आज़म सवाती साहब ने उसी ख़त के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा कि जी मुझे सिर्फ आप पर एतमाद नहीं है, बाकी हाई कोर्ट के तमाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को, जिसमें 7 जजेस हैं, तो उन पर एतमाद है। तमाम के तमाम केस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कर लें, और बाकी जो सिर्फ और सिर्फ आमिर फ़ारूक साहब हैं उनके ऊपर इनको एतमाद नहीं है। अब कल समात है, तो जो एक हमें समझ आ रही है, या जो माहिर कानून है वो इस चीज़ को ले रही हैं कि इस केस में जो कल समात होगी, तो समात के अंदर जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, और इस पेंडोरा बॉक्स से तौहीन अदालत निकलेगी जो आज़म सवाती पर लगाई जाएगी। मतलब ये है कि आज़म सवाती साहब इस ख़त को लिखे जाने के बाद जो है वो एक उम्मीद कर रहे थे कि इस ख़त को देखकर जो है वो शायद कि उनकी जो है वो केस से समाज जो है बाकी जजेस करेंगे, या इनको उस पैनल से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होने जा रहा।
ماہرین کے مطابق یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب پر جو ہے وہ توہین عدالت لگ جائے گی۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ اچھا جی، انہوں نے یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں امپورٹڈ کہا جاتا ہے، ہمیں عمران خان امپورٹڈ کہتا ہے، لیکن عمران خان نے خود بھی کئی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو دہشت گرد امپورٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اے پی ایس کا بھی ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اے پی ایس کے جتنے دہشت گرد تھے ان کو جو ہے وہ مین جو ایک ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے فرار کروایا ہے، عمران خان صاحب نے اس کو بھی پکڑنے نہیں دیا۔ باقی دیکھا جائے تو اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پلے بوائے کہا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر، کہ قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کو پلے بوائے کہا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی ایک ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا گند پھینک رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جعلی آڈیوز، جعلی ویڈیوز، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے اوپر، عمران خان صاحب کی شخصیت کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ یہ ساری جعلی آڈیوز، یہ جعلی ویڈیوز جو ہیں یہ بالکل اوریجنل ہے، تو اس سے اس کی ذات پر کیا فرق پڑے گا؟ وہ سوچ کیا رہا ہے، وہ سمجھ کیا رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے کرنا کیا چاہ رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے کس طرح سے سوچتا ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ساری مارکیٹ کے اندر لے کے آئے ہیں اور وہ بری طرح سے فلاپ بھی ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو ان کو پلے بوائے کہا گیا، یہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پلے بوائے رہا ہوں، لیکن دیکھیں اب ان کی اب دیکھ سکتے ہیں پرسنالٹی، ماشاءاللہ سے وہ ہر طرح سے اسلام کو لے کر چل رہے ہیں، اسلاموفوبیا کے خلاف کتنی انہوں نے تحریکیں جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں، رحمت اللہ عالمین تحریک انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اور بہت سارے میں نے اپنی جو ہے وہ ذاتی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے مختلف مدرساز کو جو ہے وہ فنڈ جاری کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، فنڈ جاری کرنے سے کوئی بھی گورنمنٹس آتی ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ مختلف مسالک کے جو مدرسے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سبھی کے سبھی مدرسوں کو جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں، ان کو ان کی بہتری کے لیے، ان کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے کافی زیادہ منصوبہ جات تھے جو چلتے رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کے اندر۔ اب یہ چیزیں ہیں بہت ہی عجیب قسم کی چیزیں ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر جو دہشت گردی کا الزام لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت ہی بھونڈا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک دہشت گرد ہیں، تو جس طرح سے وزیر خارجہ صاحب ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، دہشت گردوں کو امپورٹ کر رہا ہے، تو بھائی آپ کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے۔ عمران خان اگر دہشت گردی پھیلا رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں جا کے، وہ لاہور کے اندر بیٹھا ہے، وہ بانی گالہ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو پکڑیں جا کے، اب تک کیوں نہیں لٹکایا اس کو؟ اگر عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی ثابت ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کو امپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو لٹکائیں، یقین کیجئے، آپ ثابت کیجئے کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پوری قوم امپورٹنٹ گورنمنٹ کا ساتھ دے گی، پوری قوم عمران خان کو اس طرح سے نکال کے باہر پھینکیں گے جیسے ہم آٹے کے اندر سے بال نکالتے ہیں۔ خیر، یہ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کی جانب سے جاری ہیں، لیکن گورنمنٹ کی آپ کو کارکردگی کے بارے میں بتائیں تو بہت ہی ہونہار، بہت ہی تجربہ کار ٹیم جو تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے گئے ہیں، امپورٹ کیے گئے ہیں، ان کی کارکردگی جو ہے وہ مختلف ادارے، مختلف جو معیشت کو جانچنے والے، مختلف معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جو ادارے ہیں وہ پول کھول رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک پورے سال کا جو اگر ہم دیکھیں، اسٹیٹس دیکھیں، پورے سال کے اندر اگر خسارے میں گیا ہے تو وہ 21 ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب چیزیں مینج کس طرح سے ہو رہی تھی؟ چیزیں مینج اس طرح سے ہو رہی تھی کہ جو بے ہنگم مہنگائی تھی، جو روٹین وائز نہیں تھی. دیکھیں کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کا پورا ایک پلان ہوتا ہے، پوری ایک ڈسکشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور آپس میں جتنے بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اس چیز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لیتے ہیں کہ اس چیز کو مہنگا کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں ہوا کیا ہے ان پچھلے 9 مہینوں کے اندر؟ ہوا یہ ہے کہ آج ہمارا آٹا جو ہے اگر 10 روپے میں مل رہا ہے تو کل اگر کوئی چیز خسارے میں جا رہی ہے تو وہ آٹا ہمیں 10 سے جو ہے وہ 40 روپے میں ملنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عام لوگوں نے لینا ہے. دیکھیں امیر لوگ جو باقی ہمارے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. آٹا ایک ایسی چیز ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہماری ایک عام مڈل کلاس لوگوں کے لیے، وہ عام ایک غریبوں کے لیے جنہوں نے 2 ٹائم کے لیے انہوں نے ایک صبح جانا ہے شام کو آنا اور 2 ٹائم کی روٹی کمانی، ان کے لیے یہ آٹا میٹر کرتا ہے. ان سیاستدانوں، ان شرفا، ان ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے یہ بالکل میٹر نہیں کرتا کہ یہ چیزیں کتنی مہنگی ہو رہی ہیں. اور یقین کیجئے اس وقت کاروبار جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ نچلے لیول پر چلے گئے ہیں. خیر یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تجربہ کار ٹیم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کا آئندہ آنے والے نئے مالی سال کے اوپر کیا فرق پڑے گا، کیا اس کے جو ہیں وہ اثرات ہوں گے، وہ یہ ہوں گے کہ اگر ابھی مہنگائی 240% ہے تو مہنگائی 480% ہو جائے گی. جو غیر اعلانیہ مہنگائی ہوگی وہ بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے معیشت کو سمجھنے والے جاننے والے لوگ بہت ہی حیران کن، تباہ کن اور پریشان کن چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی ریشو کتنی ہوگی. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن ہے اور حیران کن ہے. اور امید تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ذمہ داران، جو اس ملک کے ذمہ داران ہیں، اور میرا اشارہ کہاں ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے اور کوئی اچھا اور بہتر آپشن جو ہے وہ ان امپورٹنٹ گورنمنٹ کے برعکس لے کے آئے، تاکہ عام عوام کو اور سب طرح کی عوام کو اور پاکستان کو فائدہ ہو، اور پاکستان جو ہے وہ دن رات دگنی اور چگنی ترقی کرے. تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر.